جو بات حضرت سے رہ گئی وہ بتاؤں، میں سوچتا ہوں کوئی بات ریپیٹ نہ ہو جائے. یعنی علم دین پڑھاؤ. اچھا علم دین جیسے نام آتا لوگوں کے ذہنوں میں بات میں دل کھٹک جاتی ہے. اگر ہم نے بچے کو حافظ قرآن بنا دیا، قاری قرآن بنا دیا، عالم دین بنا دیا، عالم اللہ اکبر، عالم یعنی احادیث بنا دیا، اے میرے آقا کے دیوانوں، تو ایک دم ذہن میں ایک بات آ جاتی ہے. اور وہ بات کیا ہوتی ہے؟ یار اگر ہم نے اپنے بچے کو حافظ قاری عالم بنا دیا تو یہ ہمارا بچہ 5,000 روپے کی امامت کرے گا. یہی تو آتا ذہن. ارے بولیے نا، یہی تو آتا. تو پھر تنخواہیں بڑھاتے کیوں نہیں ہیں اماموں کی جب یہ آتا ذہن میں؟ تو بات غلط کہہ رہے ہیں. جب تنخواہ کی وجہ سے علم دین میں خسارہ ہو رہا ہے تو پھر بچوں کو اپنے اماموں کی تنخواہیں بڑھا کیوں نہیں دیتے ہیں؟ جب شادی کے موقع پر 8,000 روپے کا آپ بینڈ باجا ڈی جے کر سکتے ہیں، ناچ گانے کی محفلیں ایجاد کر سکتے ہیں، اللہ اکبر 20-25 ہزار کا پنڈال لگا سکتے ہیں، تو اپنی مسجد کے امام سے اس شادی کے موقع پر 5,000 کا مصافحہ کیوں نہیں کر سکتے ہیں؟ 1,000 کا مصافحہ کیوں نہیں کر سکتے ہیں؟ اللہ اکبر. اور یعنی آپ جب 20,000 روپے بینڈ باجے میں خرچ کر سکتے تو مسجد میں خرچ کیوں نہیں کر سکتے ہیں؟ اللہ اکبر. ایک بھائی نے مسجد میں 5,000 روپے دیے، کوئی شادی میں ڈی جے نہیں، کوئی گاجا نہیں، کوئی باجا نہیں، 5,000 مسجد میں دیے. میں نے کہا بھائی کیوں دیے ہیں؟ فرمایا حضرت اس لیے دیے ہیں میں نے یہ پیسے، اس لیے دیے ہیں میں نے یہ پیسے کہ میں نے بہت سی ایسی شادی والوں کو دیکھا، ڈی جے والوں کو، ناچ تماشا کرنے والوں کو، جن کی 4 گھروں میں شادیاں ہو گئیں اور 4 بھائیوں میں سے ایک کی بھی اولاد نہیں ہے. ناراض کر دیا انہوں نے اپنے رب کو. اس لیے میں نے 5,000 روپے دیے ہیں تاکہ مجھے مسجد میں پیسے دینے کی برکتیں مل جائیں. اللہ مجھے اور میری دلہن کو شیاطین کے شر سے محفوظ فرمائے. اے میرے آقا علیہ التحیۃ والثناء کے پیارے دیوانوں، میرے نبی فرماتے ہیں اے لوگو شراب مت پیا کرو. اللہ اکبر. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. میرے آقا فرماتے ہیں اے لوگو شراب مت پیو. آج لوگ کہتے ہیں حضرت ہم شراب تھوڑی پی رہے ہیں، ہم تو یہ جوس پی رہے ہیں. جوس کیسی عقل ہو گئی بتا؟ موت کو جوس بتا رہے. موت کو جوس کیا ہے؟ وہ بیئر. ارے بولیے کیا ہے وہ؟ بیئر. لوگ کہتے ہیں حضرت جوس ہے. بھائی یہ جوس نہیں ہے، یہ موت ہے. اللہ اپنی امان میں رکھے. اللہ اکبر. میرے آقا علیہ التحیۃ والثناء ارشاد فرماتے لوگوں اپنے بچوں کو زناکاری سے بچاؤ. اللہ اکبر. آج دیور کو دیکھو بھابھی سے مذاق کرتا ہے، سالیوں سے مذاق کرتا ہے، کوئی یہ کہنے والا نہیں ہے یہ مصطفیٰ کی شریعت میں جائز نہیں ہے، بلکہ سب سے زیادہ اگر کسی سے پردہ ہونا چاہیے تو اللہ اکبر بہنوئی کا سالی سے ہونا چاہیے. اللہ اکبر. اگر کسی کا سب سے زیادہ پردہ ہونا چاہیے تو پھر بھابھی کا دیور سے ہونا چاہیے. سب سے زیادہ خسارے ان چیزوں سے ہو رہے ہیں، سب سے زیادہ نقصان ان چیزوں سے ہو رہے ہیں. اللہ اکبر. مذاق میں حد سے تجاوز کر جاتے ہیں، مذاق میں اللہ اکبر یعنی حد سے آگے بڑھ جاتے ہیں. اے میرے آقا علیہ التحیۃ والثناء کے پیارے دیوانوں، میرے پیغمبر ارشاد فرماتے ہیں اے لوگوں اپنے ماں باپ کی عزت کرو. آپ نے جو بات علماء کی ضمنی ماں باپ کی عزت کے تعلق سے سن لی وہ نہیں سناؤں گا، ایک نیا پیغام آپ کو دوں. اللہ اکبر. اپنے ماں باپ کی عزت کرو، عزت کرو. اس لیے کہ اگر تمہیں شہرت ملے گی ماں باپ سے ملے گی، کامیابی ملے گی ماں باپ سے، عزت ملے گی ماں باپ سے، کامیابی ملے گی ماں باپ سے، سربلندی ملے گی ماں باپ سے، بادشاہت ملے گی ماں باپ سے. اللہ اکبر. یہاں تک کہ علم نافع بھی ملے گا تو ماں باپ کے، علم نافع بھی ملے گا تو ماں باپ سے ملے گا. ماں باپ کی رضا حاصل کرو، محبت کرو. اے میرے آقا علیہ التحیۃ. اور کیسی محبت کرو؟ سب نظر میری طرف کرو. انشاءاللہ 5 منٹ کی آخری بات، یعنی ورنہ دل میں تو بہت کچھ لے کے آیا تھا مگر وقت آپ کے پروگرام کا بہت زیادہ ہو گیا. یعنی مولانا شمیم صاحب قبلہ نے بتایا تھا کہ 1.5 گھنٹہ آپ کا خطاب ہوگا، 1.5 گھنٹہ مولانا سلیمان صاحب کا، 12 بجے پروگرام ختم ہوگا. مگر ایک ہی تقریر ابھی میں تقریباً 35-40 منٹ بولا ہوں اور 12 بج گئے ہیں. اللہ بہت ساری باتیں ذہن میں تھیں. میرے آقا علیہ التحیۃ والثناء کے دیوانوں، آخری بات، محبت کیسی کرو؟ اپنے ماں باپ سے کیسی محبت کرو؟ آئیے سب نظر میری طرف کریں اور دل مدینے کی طرف کریں اور آخری بات، آخری پیغام کو محبت کے ساتھ سماعت کر لیں. اللہ اکبر. مسجد نبوی شریف ہے، اللہ اکبر، رات کی تاریکی ہے اور میرے پیغمبر ہیں. سب نظر میری طرف کریں. رات کی تاریکی، میرے پیغمبر مسجد میں، مسجد نبوی شریف میں سجدے کی حالت میں میرے پیغمبر رو رہے ہیں.
ہیں, پھوٹ پھوٹ کر رو رہے ہیں. اللہ اکبر. صحابی رسول نے عرض کیا آقا آپ کو اللہ اکبر بہت روتے دیکھا ہے. یا نبی اللہ آپ جب پیدا ہوئے تو پیدا ہونے کے بعد فوراً سجدہ کیا. اے کریم آقا فوراً اپنی امت کو یاد کیا. یا رسول اللہ رات کی تاریکی میں آپ لیٹے ہوئے ہوتے ہیں, جب امت کی یاد آ جاتی ہے تو کھڑے ہو کر کے مصلی پر رونا شروع ہو جاتے ہیں, امت کی یاد میں رونے لگتے. یا رسول اللہ آج آپ کو کس چیز نے رلا دیا؟ یا رسول ہاشمی وقار, اے پیغمبر اعظم ذرا بتائیں تو صحیح, آپ کو بہت روتے دیکھا ہے. میرے پیغمبر حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں آقا کبھی کبھی ایسی کیفیت ہوتی کہ اچانک بسترے سے اٹھ کر مصلی پر کھڑے ہو جاتے, پھوٹ پھوٹ کر رونے لگتے تھے. اللہ اکبر. اور پیر سوجن کی وجہ سے پھٹ جاتے تھے. عائشہ صدیقہ کہتی یا رسول اللہ آپ کو کس چیز نے رلا دیا؟ میرے پیغمبر کہتے ہیں عائشہ میری امت کے غم نے مجھے, اللہ اکبر, میری امت کے غم نے مجھے بوڑھا کر دیا ہے. یا رسول اللہ ہمارا کون سا غم تھا آپ کو؟ میرے پیغمبر فرماتے مجھے غم یہ تھا میں نے نماز کی فضیلت بتا دی مگر مسجد ویران نظر آ رہی ہے. اللہ اکبر. میں نے زنا کی وعیدیں نہ جانے کتنی بتا دی. یہ نوجوان پھر بھی چوراہوں پر بیٹھ کر دوسرے کی بہن بیٹیوں کو تکتے ہیں. اللہ اکبر. مجھے اس غموں نے بوڑھا کر دیا ہے کہ یہ نوجوان میری محبت میں زندگی نہیں بلکہ دنیا بھر کی زندگی محبت میں گزار رہے ہیں. مجھے اس بات نے بوڑھا کر دیا ہے کہ یہ مسجدوں کو آباد نہیں کرتے, یہ گناہوں کی محفلوں کو آباد کرتے ہیں. مجھے اس بات نے بوڑھا کر دیا ہے. میں نے لوگوں کو بتا دیا ماں باپ کی عزت کرو, مگر یہ آنکھ نکال کر دیکھتے ہیں, گالیاں دیتے ہیں. اللہ اکبر. اے میرے آقا کے پیارے دیوانوں, مجھے اس چیز نے بوڑھا کر دیا کہ میں نے کہا شادی آسان کرو, نکاح آسان کرو, مگر انہوں نے نکاح کو بھاری کر دیا. 400 براتی, 500 براتی, 1000 براتی, ساتھ میں شادی میں 5000 کا خرچہ, 10 لاکھ کا خرچہ, 5 لاکھ کا خرچہ. شادیوں کو بھاری کر دیا, نکاح کو بھاری کر دیا, زنا کو آسان کر دیا. اللہ اکبر. میں نے ان سے کہا اپنے بیٹیوں کو پردے میں رکھو, مگر شادی کے موقع پر کوئی باپ نہیں ڈانٹتا کہ بیٹی سر پہ پردہ رکھ لے, سر پہ دوپٹہ رکھ لے. کوئی باپ نہیں ڈانٹتا بیٹی تو یہ مچھردانی کے کپڑے پہن رہی ہے, تجھے شرم ہونا چاہیے بیٹی, حیا ہونا چاہیے. میرے پیغمبر کہتے ہیں جس گھر کی بیٹیاں, جس گھر کی دلہنیں بے پردہ بازاروں میں گھومتی ہیں, دوسرے مردوں کے سامنے, غیر محرم کے سامنے گھومتی ہیں, وہ باپ, وہ بھائی کان کھول کر سن لے, جنت میں جانے کا دعویٰ نہ کرے, جنت کی خوشبو سے بھی محروم رہے گا. جس کی بہن بے پردہ گھومتی ہے, جس کی دلہن بے پردہ گھومتی ہے, جس کی بیٹی بے پردہ گھومتی ہے, اسے غور کرنا چاہیے. اے میرے آقا کے دیوانوں, اللہ مختصر میں بات کر رہا تھا کہ میرے پیغمبر مسجد میں پھوٹ پھوٹ کر رو رہے. صحابی رسول نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ کو بہت روتے دیکھا. یا نبی اللہ آپ کو بہت روتے دیکھا ہے. آقا کیوں رو رہے ہیں؟ میرے نبی رونے کی وجہ کیا ہے؟ یا رسول اللہ بہت روتے ہیں. اللہ اکبر. میرے پیغمبر ارشاد فرماتے میرے صحابہ مجھے میری ماں کی یاد آ گئی ہے, مجھے میری ماں کی زندگی کے لمحات یاد آ گئے. آقا کون سے لمحات یاد آئے؟ میرے نبی کہتے میری عمر شریف 6 سال کی ہے, ذرا سب نظر میری طرف کرے. آقا کہتے میری عمر شریف 6 سال کی ہے. میری امی مجھے میرے والد صاحب کی قبر کی زیارت کروانے کے لیے لے کے گئی. اللہ اکبر. میری امی مجھے میرے والد کی قبر کی زیارت کروانے لے کے گئی. واپس آ رہی تھی, مقام ابوا میں طبیعت خراب ہوئی, میری امی لیٹ گئی, میرے زانوں پر سر رکھا, سب توجہ میری طرف کریں. میرے نبی کہتے میری امی نے میرے زانوں پر سر رکھا, کیا وہ منظر ہوگا؟ سبحان اللہ. میرے پیغمبر ہیں, بیٹے ہیں, 14ویں رات سے افضل و اعلیٰ چاند زمین پر بیٹھا ہے. اللہ اکبر. اور اس کی گود میں ماں کا سر ہے. سبحان اللہ. اللہ اکبر. کبھی آپ نے لذت کو محسوس نہیں کیا جناب؟ میں امامت پر طبیعت خراب تھی, ایک مرتبہ اپنے گھر پہنچا,
کئی دن طبیعت تباہی لی، طبیعت ٹھیک نہیں ہوئی، امی کے پہلو میں ان کے زانوں پر سر رکھ کر لیٹا، انہوں نے کچھ پڑھ کے دم کیا، جب صبح اٹھا تو طبیعت ٹھیک ہو چکی تھی، اس لیے کہ میرے نبی نے فرمایا ماں باپ کی دعا، مولانا عمر صاحب سے آپ نے سنا، ایسی ہوتی ہے جیسے نبی کی دعا امتی کے حق میں قبول ہوتی ہے۔ تو میرے نبی ہیں بیٹھے ہوئے، آپ کی امی کا زانوں پر آپ کے سر ہے اور سب نظر میری طرف، بڑے پیارے یہ لمحات ہیں، اللہ اکبر، دل کرتا ہے یہ بھی پیش کر دوں، یہ بھی پیش کر دوں۔ اللہ اکبر، میرے آقا ہیں، نبی کی امی کا چہرہ میرے نبی کے چہرے کے سامنے ہے، اور میرے نبی کی امی کہتی ہیں، تھوڑی میں ہاتھ ڈال کے 6 سال کے پیغمبر سے میرے نبی کی امی کہتی ہیں، بیٹے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے بیٹے اللہ نے تیری وہ شان بنائی ہے میرے بیٹے، ایک زمانہ آئے گا کہ تیری عزت کے ڈنک کے مشرق میں بھی بجیں گے، تیری عزت کے ڈنک کے مغرب میں بھی بجیں گے، تیری عزت کے ڈنک کے شمال میں بھی بجیں گے، تیری عزت کے ڈنک کے جنوب میں بھی بجیں گے۔ اللہ اکبر، اے بیٹا تیری عزت کے صدقے دنیا میری بھی عزت کرے گی۔ ایسے پیارے پیارے الفاظ پیش کر رہی تھی، اس انداز میں میرے نبی کا میلاد پڑھ رہی تھی، اور تعریف کرتے کرتے ایک بات بتائیں آپ، اگر میں تقریر کرتے کر دی ابھی میرا انتقال ہو جائے تو کچھ دیر کے لیے آپ تھوڑی دیر ضرور صدمہ کریں گے یار، تھوڑا سا اگر ہوتی زندگی تو کچھ اور سنتے۔ اللہ اکبر، تو مجھ جیسے ساری دنیا میں سب سے گنہگار انسان کا جب یہ معاملہ ہے تو پھر ایمان سے بتائیں میرے آقا کی امی کا معاملہ کیا ہوگا۔ اللہ اکبر، اس زبان سے جب وہ الفاظ نکل رہے ہوں گے تو کتنے خوبصورت لگ رہے ہوں گے۔ میرے نبی کی امی تعریف کرتی ہیں، بیٹے تیری بڑی شان ہے، تیرا بڑا مقام ہے، تیرا بڑا مرتبہ ہے۔ تعریف کرتے کرتے میرے نبی کی ماں کی زبان خاموش ہو گئی، جیسی خاموش ہوئی میرے نبی روتے روتے کہتے، امی بولتی کیوں نہیں، امی بولتی کیوں نہیں ہے، امی چپ کیوں گئی۔ 2 مرتبہ میرے پیغمبر نے جب اتنا فرمایا، اللہ اکبر، حضرت ام ایمن نے ہاتھ رکھا، کہتی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو دنیا سے عزت کے ساتھ چلے جاتے ہیں پھر وہ بولا نہیں کرتے میرے آقا کی۔ اللہ اکبر، آہ نکلی، میرا پیغمبر رونے لگا، اللہ اکبر، روتا چلا جا رہا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا، میرے صحابہ مجھے میری ماں کی یہ لمحات یاد آ گئے، اے ماں باپ کی نافرمانی کرنے والوں ذرا پیغمبر کا آخری جملہ سنو۔ میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں، اے میرے صحابہ کاش آج میری ماں زندہ ہوتی اور میں تم سب کو عشاء کی نماز پڑھا رہا ہوتا اور میری ماں مجھے آواز دے دیتی، میں تم سب کو نماز میں چھوڑ کر اپنی ماں کی خدمت میں پیش ہو جاتا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر۔